یہ مراد رسول کیوں ہوتا؟ آپ فرما رہے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں۔ آگے کیا ہے؟ والعفۃ، اور صحت اچھی رہتی ہے تو بدماشی بھی سوچتی ہے، اس لیے پاک دامنی بھی نصیب فرمائی، کیونکہ بیماری میں تو ہائے ہائے کرتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے تو اندیشہ ہے کہ اس کے نفس میں مثل سانڈ کے ہو جائے، لہذا والعفۃ، اور ہمیں پاک دامنی عطا فرما، صحت کے ساتھ ہماری نظر بھی پاک رہے اور دل بھی پاک رہے، نظر پاک دل پاک، کبھی نظر ناپاک ہوتی ہے تب دل ناپاک ہوتا ہے، کبھی دل پہلے ناپاک ہوتا ہے پھر نظر ناپاک ہوتی ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، کبھی نظر ناپاک ہوئی تو دل ناپاک ہوا، کبھی دل میں گندے خیالات آئے تو نظر ناپاک ہوئی، اور عفت بھی سبب ہے صحت کا۔ اب دوسری تقریر کا رخ بدل رہا ہوں، صحت کے ساتھ عفت کو مانگا، مگر پاک دامن رہنے والوں کی صحت بہت اعلیٰ رہتی ہے، تو اس صحت کے لیے پاک دامنی بھی ضروری ہے۔ نمبر 3 والامانت، اور ہمیں امانت بھی عطا فرمائی، کیونکہ صحت اعلیٰ رہتی ہے تو نظر کے خیانت کا خطرہ ہوتا ہے، اور نظر محفوظ رہتی ہے تو صحت کا تحفظ رہتا ہے، دونوں طرف سے ایسا گھیرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحت کی وجہ سے ہماری امت گناہوں میں مبتلا نہ ہو، اور گناہوں کے تحفظ سے میری امت کی صحت کی حفاظت اور ضمانت رہے، اور ہمیں اے خدا ہم سب کو امانت بھی دے۔ امانت کیا چیز ہے؟ پہلے خیانت سمجھ لو تب امانت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور سینوں کے گندے خیالات سے باخبر ہے، لہذا چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، شعر سنیے، یہ شعر ہے، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز۔ تو جب خیانت کا علم ہو گیا کہ آنکھوں سے اللہ کی مرضی کے خلاف حرام لذت حاصل کرنا، امپورٹ کرنا، یہ خیانت اللہ نے فرمایا، تو اللہ کا خیانت کا لفظ نازل فرمانا آنکھوں کے لیے، اس قلب کے لیے، یہ دلیل ہے کہ تم اپنی آنکھ اور دل کے مالک نہیں ہو، یہ ہماری امانت ہے۔ تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ لفظ خیانت بتا رہا ہے کہ آنکھیں اللہ کی ہیں، ہماری نہیں ہیں، جہاں چاہو وہاں ڈالو، ان آنکھوں کے آپ مالک نہیں ہیں، اگر مالک ہوتے آپ تو لفظ خیانت نازل ہی نہ ہوتا، اگر ہم مالک ہوتے تو اللہ تعالیٰ خیانت کا لفظ نازل نہ فرماتے کہ دیکھو خبردار تم خیانت نہ کرنا آنکھوں سے، یہ ہماری امانت ہے، جہاں ہم خوش ہوں وہاں روشنی آنکھ کی استعمال کرو، اور جہاں ہم ناراض ہوں وہاں روشنی کے بغیر نابینا بن جاؤ۔ اب اس پر میرا شعر سنو، جب کوئی حسین آ جائے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، دیکھو مجھے نابینا بن گیا، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے، اب دیکھو